آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو مجھے خود اس چینل کے ذریعے پتہ چلی. یہ جو یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے پتہ چلی. آدمی کو زندگی میں سب کچھ کہاں پتہ ہوتا ہے. میں جن شعبوں میں کام کرتا رہا وہ کیونکہ میں بہت برسوں کام کرتا رہا ایڈورٹائزنگ میں یا صحافت میں یا لٹریچر میں, اس میں تو بہت آہستہ آہستہ سب جان لیتا ہے. یہ یوٹیوب جو ہے میرے لیے بالکل نئی دنیا تھی, اور کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ بھائی اس میں بڑی ناکامی ہوتی ہے, بہت خیال رکھنا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی خود کلامی ہے, بس میں بات کر رہا ہوں, کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, اس کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جس کو اچھا لگے گا وہ سن لے گا, جس کو برا لگے گا وہ نہیں دیکھے گا, ترک کر دے گا اس کو. اچھا, اس کے پیچھے کوئی مقصد جو تھا وہ صرف یہی تھا, اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ اس کو کامیاب ہو جانا ہے اور اس کو مانیٹائز ہو جانا ہے اور اس سے کوئی پیسے آ جائیں گے بہت اور کوئی مقبولیت مل جائے گی اور لاکھوں لوگ دیکھنے لگیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ایک ذاتی شوق کا کھیل تھا. 4 ماہ پہلے اس کو ہم نے شروع کیا تھا. اچھا, یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ 1 گو کی ویڈیو ہوتی ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایڈٹ کیا جا رہا ہو اور ٹکڑوں میں جوڑا جا رہا ہو, بیچ میں فمبلنگ ہو رہی ہو, خرابی ہو رہی ہو, دوبارہ کرو, جلدی کرو, آہستہ بولا تھا, بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے, لائٹ ٹھیک نہیں ہے, بس جو ہے وہ ہے. تو خیر یہ چینل 200-400 لوگ دیکھتے تھے ابتدا میں کوئی 1-2 مہینے تک. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے سبسکرائبر بڑھنے لگے, اس کے واچ آورز بڑھنے لگے, یعنی کتنے گھنٹے دیکھا گیا وہ بڑھنے لگے. اچھا, یوٹیوب کی شرط یہ ہے, آپ اگر یوٹیوب چینل آپ نے قائم کیا تو آپ جانتے ہوں گے کہ 1000 سبسکرائبرز آپ کے ہوں گے تب آپ مانیٹائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں, اور کم از کم 4000 گھنٹے تک لوگ آپ کا ویڈیو دیکھیں تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور مانیٹائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا ایک بینچ مارک تھا اور میرا اس تک پہنچنے کا کوئی خیال ہی نہیں تھا, نہ میری کوئی دلچسپی تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ویڈیوز کامیاب ہونے لگی, اور 1 2 4 5 ویڈیوز تو ایسی ہوئیں کہ وہ بہت زیادہ دیکھی گئیں. یعنی سمجھیے 70,000 ایک ویڈیو دیکھی گئی, ایک 25,000 دیکھی گئی, اس طرح تھا. اچھا, اب آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی 3,600 سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور کوئی 10,000 گھنٹے جو ہے وہ یہ دیکھا جا چکا, اور یہ سب کرنے کے باوجود میں نے اس کو مانیٹائز نہیں کرایا ہے. اچھا, جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے مختلف ہے. یہ تو ظاہر ہے آپ کی محبت ہے کہ آپ یہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہوگا تو دیکھتے ہوں گے شاید. اس میں جو مزے کی چیز ہے, مزے کی کیا تکلیف دہ چیز ہے, وہ میں اس کا عادی نہیں تھا. صاف بات ہے, میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا. اس کا ایک فیڈ بیک آتا ہے. فیڈ بیک یہ آتا ہے کہ جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اس پہ کوئی کامنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. کوئی کہتا ہے آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں تھی, کوئی کہتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے, کوئی کہتا ہے آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی, وغیرہ وغیرہ. تو جو فیڈ بیک آیا, ظاہر ہے وہ بھی سینکڑوں کامنٹس تھے جو آتے گئے, میں ان کے جواب بھی حت المقدور دیتا رہا. ان میں سے بیشتر جو تھے وہ 95% تقریباً ایسے تھے جو اچھے اور ایسی تنقید پر مبنی تھے جو بہتری کے لیے کی جاتی. 5% ایسے تھے کہ جس کے لیے میں تیار نہیں تھا. صاف بات ہے, بالکل تیار نہیں تھا. وہ تنقیدی تو تھے ہی لیکن انسلٹنگ تھے, بے عزتی کرنے والے تھے, تحقیر کرنے والے تھے, بدتمیزی پر مبنی تھے ایسے. اور وہ کرنے والے جو بھی تھے وہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں یہ کر رہے تھے, مطلب ان کو اگر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ نہ دیکھتے. اب اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ چاچا جی کیا آپ نے شروع کر دیا, انکل کہاں اس عمر میں یہ کام شروع کر دیا, یہ آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں, بالکل ہی بکواس کیا آپ نے. اس طرح کے کامنٹس تھے جو آدمی کو بے عزتی لگتی ہے, جس سے نہیں, مطلب یہ کیا طریقہ ہے, آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا, مجھے پسند نہیں آیا. تو دل تو سب کا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہم جب اسکرین پہ آئیں, آپ کے موبائل کے فون پہ یا آپ کے کمپیوٹر کے اسکرین پہ, تو ہمارے گرد یعنی جو بولنے والا ہے یا جو چینل والا ہے اس کے گرد کوئی شیلڈ ہو کہ
جو شیلڈ جو ایسی بدتمیزی کو روک سکے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آپ پبلک ڈومین میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو میں نے سیکھی یہاں سے، میں نے اپنے دوستوں سے کچھ سے کہا، قریبی دوستوں سے جو سمجھدار ہیں، اور ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ اس طرح ہوا ہے، اور ایسے کامنٹس آتے ہیں، اور نوجوان ہیں بالکل، جو ان کی عمر مجھ سے کوئی 1/4 بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی کبھی فکر نہ کرو۔ ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ یہ جو انسیکیور لوگ ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھو، وہ ہر بدتمیزی یا توہین یا انسلٹ پر اس کا دفاع کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بحث کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کرتے، وہ دفاع نہیں کرتے، کوئی وضاحت نہیں کرتے، وہ آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ کی بات، آپ کی رائے اپنی جگہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کی رائے ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سن کے مجھے لگا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، مجھے یہ بات کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ لیکن بات اصل میں نے پھر جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بات کچھ اور بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، اپنی عقل کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، میری جتنی استطاعت ہے، جتنی سمجھ ہے، جتنی عقل ہے، اسی کے مطابق بات کر سکتا ہوں میں کسی بہت ذہین آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کانفیڈنٹ آدمی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، یا کانفیڈنس اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یس، یہ میری خامیاں ہیں، یہ میری کمزوری ہے، اس شعبے میں کچھ نہیں جانتا، یہ 5 شعبے ایسے ہیں جن میں میری واجبی سی تعلیم ہے، چند شعبے ایسے ہیں جن میں خاصا جانتا ہوں اور میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کانفیڈنس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنی کمزوری کو، اپنی ویکنس کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو گویا آپ انسیکیور ہیں، آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، آپ اس تنقید کو، اس بدتمیزی کو، اس انسلٹ کو دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کا دفاع کرتے ہیں، 20 دلائل دیتے ہیں کہ جی آپ جو یہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، میں بھی آپ کی بدتمیزی کروں گا، آپ سے میں بھی آپ کی انسلٹ کروں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس انسلٹ کو، اس ناراضی کو، جو کسی کی ناراضی تھی، کسی کا غصہ تھا، کسی کی تلخی تھی، آپ نے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، آپ نے اس آدمی کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ غلط تنقید پر، غلط ہو اگر تنقید تو آدمی بہرحال سوچتا تو ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ غلط تنقید پاکستان جیسے ملک میں، بلکہ شاید دنیا بھر میں، وہ صرف آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ جو انسلٹ ہو رہی ہے یہ صرف آپ کی نہیں ہو رہی، ہم اور آپ ایک ناراض دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک تلخ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں اگر آپ فیس بک سے آشنا ہیں، اگر آپ انسٹاگرام سے آشنا ہیں، اگر آپ ٹویٹر پہ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی بدتمیزی ہوتی ہے، کیسی کیسی گالم گلوچ ہوتی ہے، کیسی کیسی توہین ہوتی ہے۔ یہ نیا نارمل ہے، یہ پہلے نہیں تھا، آج سے 5 سال 8 سال پہلے تک یہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی بھی فورم پہ اچانک آپ سے بدتمیزی کر دے، خواہ اس کے پاس عقل ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ غلط سمجھ رہا ہو، بات کو یہ غلط نہیں سمجھ رہا ہو۔ یہ اب ہونے لگا ہے، یہ غصے کی دنیا ہے، اور غصہ ور لوگ جو ہے وہ اپنی بھڑاس، اپنا غصہ ہر فورم پہ نکالتے ہیں، شاید زندگی میں بھی نکالتے ہیں، بازار میں بھی نکالتے ہیں، دفتر میں بھی نکالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی نکالتے ہیں، اپنے احباب سے بھی نکالتے ہیں۔ یہ غصے کی دنیا ہے، ناراض دنیا ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اس غصے کے نتیجے میں بعض اوقات آپ کی توہین بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کی صلاحیت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کا جو حل میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے، دو باتیں ہیں صرف۔
اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا اگر چینل ہے یا آپ فیس بک پہ ہیں اور آپ کوئی بات کہتے ہیں، انوکھی بات، سوچ کے بات کہتے ہیں، کوئی عقل کی بات کہتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی کی دانائی سے آپ نے کوئی بات اخذ کی ہے، کچھ حاصل کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں آپ، اور آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اس طرح کا حملہ جس کو کہتے ہیں نا بلو دی بیلٹ حملہ، اوچھا حملہ، تو دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، 24 گھنٹے تک کوئی رد عمل نہ دے، کبھی اس کا رد عمل نہ دے، جواب نہ دے۔ 24 گھنٹے بعد یعنی کل آپ کو وہ بات ہی اتنی معمولی لگنے لگے گی، اور وہ جو اوچھا وار ہے وہ کرنے والا اتنا چھوٹا لگنے لگے گا کہ آپ کہیں گے یار کہ میں اچھا ہی کیا میں نے جواب نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غصے والا آدمی، کوئی تلخی سے بھرا آدمی، کوئی ناراض آدمی، کوئی تہذیب سے ناآشنا آدمی، وہ آپ کی ورتھ کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ آپ کے بارے میں حکم کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے، یہ مجھے سوچنا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن یہ مجھے اسی چینل نے پہلی دفعہ بتائی، اتنے برسوں بعد، 50 60 65 سال زندگی گزارنے کے بعد جو بات مجھے پتہ نہیں تھی وہ پتہ چلی۔ تو یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے، جو اس پہ عمل کر سکے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔